أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفوں کا مالک، تمام قوتوں کا مالک، تمام حکمتوں کا مالک، تمام عطاؤں کا مالک، تمام بادشاہت کا مالک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب۔ دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہر قسم کی آفت اور بلیات سے امان عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، کفر سے، بدی سے، بدحالی سے محفوظ فرمائے، گناہوں کے شر سے محفوظ فرمائے، بہت زیادہ عاجزی اور انکساری عطا فرمائے، دعاؤں کو اپنی بارگاہ کے اندر مستجابیت عطا فرمائے، اور ہم سب کی تمام التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، جس موضوع پر ہے، وہ ہے جہاد بالسیف۔ ہم میں سے بہت سارے افراد ہیں جو کہ جانتے ہیں، سنتے ہیں جہاد بالسیف کیا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو اس موضوع کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہر قسم کی برائی سے، بدی سے، بدحالی سے، جرائم سے محفوظ فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہر قسم کی غلطیاں، خطائیں، کوتاہیاں معاف فرمائے، اور ہم سب کو دین حق پر قائم و دائم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا لیکچر ہے جہاد بالسیف سے کیا مراد ہے۔ جہاد ایک بہت ہی آسان سا لفظ ہے جس کے متعلق ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ جہاد کا مطلب کوشش کرنا، بالسیف، سیف کا مطلب تلوار، بالسیف تلوار کے ذریعے، اس کا مطلب تلوار کے ذریعے کوشش کرنا، جنگ کرنا، اس کا نام ہے جہاد بالسیف۔ جو موضوع آج میرے ذمہ لگایا گیا ہے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہ حالات و حاضرات کے پیش نظر یہ موضوع میرے ذمہ لگایا گیا ہے کہ میں ہر قسم کی برائیوں سے، بدیوں سے خود کو محفوظ رکھوں، اور اپنے آپ کو، امت مسلمہ کو ہر قسم کی برائیوں سے، بدحالیوں سے، بدگمانیوں سے بچا سکوں، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور چاہت کو اپنے اندر اتار سکوں۔ تو آج کا موضوع جہاد بالسیف۔ سب سے پہلی چیز جہاد بالسیف، ہم سب کو مکمل طور پر سمجھنا ہے کہ جہاد بالسیف کیا ہوتا ہے۔ تلوار کے ذریعے سے جہاد کرنا۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ جہاد کیا ہوتا ہے۔ جہاد کا مطلب میں نے بتایا کوشش کرنا۔ اب جہاد کی کچھ اقسام ہیں۔ پہلی قسم جہاد بالعزت، جہاد بالنفس، جہاد بالمال، جہاد بالقلم، جہاد بالعلم، جہاد بالسیف۔ اب یہ ساری جہاد کی اقسام ہیں، لیکن آج جس قسم کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے جہاد بالسیف۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ جہاد ہے جو سب سے افضل جہاد ہے، کیونکہ ہم سب کو دین اسلام نے بہت زیادہ عزت دی ہے، بہت زیادہ قدر دی ہے، بہت زیادہ شان دی ہے، اور دین حق کی وجہ سے ہم سب کو ماں باپ ملے، بہن بھائی ملے، اپنے پاک رشتے ملے، اور پاک زندگیاں ملی، پاک رزق ملا، پاک اولادیں ملی۔ اللہ پاک کا ہم پر احسان ہوا، اور خاص کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ٹھہرے، سب سے بڑا اللہ پاک کا ہم پر احسان ہوا، اور ہم ان کے شفاعت کی اندر شامل ہو گئے۔ یہ ایک اللہ کا ہم پر احسان ہوا دین اسلام کو قبول کر کے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں جہاد بالسیف کی۔
جہاد بالسیف افضل جہاد اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہمیشہ ساری حدیں جب ایک انسان گزر جاتا ہے، جب اس کو ہم علم سے سمجھاتے ہیں وہ نہیں سمجھتا، پھر اس پر خرچ کر کے سمجھاتے ہیں وہ نہیں مانتا، پھر اس کو قلم سے باتیں سمجھا کر بتاتے ہیں پھر بھی وہ نہیں مانتا، اس کو تحریریں لکھ کر دیتے ہیں پھر بھی وہ نہیں مانتا، اس کو بار بار اس کی عزت کا پہرا دیتے ہیں پھر بھی وہ نہیں مانتا، تو آخر میں جو سٹیج آ بچتی ہے تو وہ ہوتی ہے جہاد بالسیف، کہ جب ایک انسان اپنی لمٹ سے اپنے رب کریم کے فرمان عالی کو اتنا جھٹلا دے، اتنا اگنور کر دے، اتنا معمولی سمجھ لے، تو پھر اس کے خلاف جہاد بالسیف کا جو ٹیگ ہوتا ہے وہ نافذ العمل ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات ہم نے مکمل طور پر سمجھ لی ہے کہ جہاد بالسیف جو ہے وہ بہت زیادہ حد تک طاقتور قسم ہے جہاد کی، اور ہم سب اس جہاد کے اندر شامل ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور رب کریم کا فضل اور اس کی رحمت جتنے بھی عالم اسلام پر جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب نے جہاد کو اہم رکن سمجھ کر اپنایا، اور بہت زیادہ رب کریم کی طرف سے شان اور خاص کر عزت اور قدر پائی، کیونکہ جہاد انہوں نے دین کے لیے کیا، دین کو قائم کرنے کے لیے کیا، دین کی عمارت کو بلند کرنے کے لیے کیا، تو یہ اللہ پاک کا ان پر احسان ہوا، جس کے نتیجے میں اللہ پاک نے ان کو عزت دی، شانیں دی، مرتبے دیے، جن کو شہادت کا رتبہ ملا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہونے کے حقدار ٹھہرے، جن نے علم کے ذریعے جہاد کیا انہوں نے بہت زیادہ عزت پائی، جن نے قلم کے ذریعے کیا انہوں نے عزت پائی، جن نے مال کے ذریعے جہاد کیا انہوں نے عزت پائی، جنہوں نے اپنے نفس کے ذریعے جہاد کیا انہوں نے عزت پائی، سب نے بہت زیادہ حد تک محنت اور صبر کرنے کے ساتھ اس جہاد کے اندر فضیلت اور برتری حاصل کی۔ اب جہاد بالسیف کی بات ہم کاری چل رہی ہے، سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاد بالسیف تلوار کے ذریعے سے جہاد کرنا ہے۔ اب یہ کیوں ضروری ہے اور یہ کس وقت ضروری ہو جاتا ہے اور کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور اس کے اثرات کس طرح سے ہمیں ظاہر ہوتے ہیں اور اس کا جو اصل مقام اور مرتبہ ہے وہ کیا ہے۔ اب یہ ہمارے 3-4 پوائنٹس ہیں جن پر ہم نے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم جان رہے ہیں کہ جہاد بالسیف کیا ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ تلوار کے ذریعے سے جہاد کرنا جہاد بالسیف ہے۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ جہاد بالسیف ہمیشہ ایک مومن کے لیے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ مومن کو اللہ پاک کی ذات نے اس کے ایمان سے نوازا ہوتا ہے، اور اس نوازنے کے عوض اللہ پاک کی ذات کا مومن کے اوپر ایک اعتبار ہوتا ہے کہ مومن کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول سے روگردانی نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب وہ خود بھی نہیں کرے گا اور کبھی برداشت بھی نہیں کرے گا کہ کوئی روگردانی کرے، جیسے کہ اللہ نے بار بار قرآن پاک کے اندر کہا کہ آپ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، پھر اسی طریقے سے کہا گیا کہ آپ جو لوگ قرآن پاک رب کریم کے کلام کو جھٹلاتے ہیں تو وہ دردناک عذاب میں۔ اب جھٹلانے سے مراد ہم سب لوگ جانتے ہیں کسی چیز سے انکار کر دینا، کسی چیز کا مذاق اڑا دینا، کسی چیز کو معمولی سا سمجھنا، کسی چیز کو اپنی نظر میں گرا ہوا سمجھنا، یہ بیسک مطلب ہے کسی چیز کو جھٹلانے کا۔ اور جنہوں نے کلام پاک کو معمولی سمجھا وہ آج بھی گھاٹے میں ہیں، کیونکہ اگر ایک مسئلہ کلام پاک سے حل ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے اس مسئلے کا حل دنیا سے ڈھونڈنا شروع کیا، دنیا کے اندر بھاگے دوڑے، ذلیل و خوار ہوئے، رسوا ہوئے، بیمار ہوئے، ذلت خواری کا شکار ہوئے، سب ان کے ساتھ کرائسس پیش آئے۔ اب اس کی وجہ اللہ پاک کی ذات نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے اپنی جان پر خود ظلم کیا۔ جب انہوں نے رب کریم کے کلام کو معمولی سی چیز سمجھ کر اس سے دور ہو کر چلے تو پھر ان کا زوال مقدر تھا اور انہوں نے اپنے زوال کو اختیار کیا۔ اب بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہ دنیاوی زندگی کی خاطر اپنی آخرت خراب کرتے ہیں۔ آخرت کے خراب ہونے کی 2 نشانیاں ہوتی ہیں، ایسی خواہش جو آپ کے اندر آ جائے جس کے بغیر آپ اپنے آپ کو مردہ اور تنہا سمجھیں، اور دوسری چیز
کہ اگر آپ کی زندگی کے اندر وہ خواہش آ جائے اور آپ صبر اختیار نہ کر سکیں. تو یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی زندگی کو جو ہے مطلب کہ بہت زیادہ حد تک ذلت اور رسوائی کی طرف راغب کر سکتی ہے. اب یہ بات آپ نے یہاں تک سمجھ لی کہ آپ نے جہاد بالسیف کرنا ہے. اب جہاد بالسیف کے لیے کہ جس انسان نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو توڑ دیا، جس نے شریعت کا قاعدہ اور قانون توڑ دیا، جس نے دین حق کو چھوٹا سمجھا، جس نے دین حق کو اگنور کر دیا، جس نے دین حق کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کی، تو سب کے لیے جہاد بالسیف کا لفظ عام ہو جاتا ہے. جیسے کہ سورۃ توبہ کے اندر بھی بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ جتنے بھی منافقین حاسدین فاسقین ہیں جنہوں نے دین سے دھوکہ کیا، اللہ اور اس کے رسول سے دھوکہ کیا، تو وہ منافق ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ جہاں پر ملے ان کو پکڑو، ان کو مارو، ختم کرو، ان کے راستے ڈھونڈو، ان کو دیکھو کہ وہ کہاں سے گزر رہے ہیں تو ان کو وہیں پر مارو، کیونکہ وہ نہ دین کے ہیں. جب دین کے وہ نہیں تو پھر دنیا بھی ان کے اوپر نہیں ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر سٹے کر سکے یا یہاں پر وہ بسیرا کرے. اب یہ بات ہم نے مکمل طور پر سمجھ لی، ہر ایک بہتر طریقے کے ساتھ ہم نے اس بات کو سمجھا. اب ہم نے جہاد بالسیف ضروری بھی پتہ چل گیا کہ کیوں ضروری ہو گیا. اب اس کے بعد اس کے اثرات کیا پڑیں گے، اگر ہم جہاد بالسیف کرنے کی طرف جائیں گے تو اس کے اثرات کیا پڑیں گے. اب جہاد بالسیف کی تھوڑا ہم ڈیپنیس کا ذکر کر لیتے ہیں کہ اصل میں جہاد بالسیف سے مراد تلوار سے جہاد کرنا ہوتا ہے. اردو کے اندر تو اس کا لفظی معنی ہے کہ تلوار سے جہاد کرنا، لیکن جو ایک باطن ہے، جو ایک اندر کی گہرائی ہے، وہ بتاتی ہے اس سے مراد آپ کسی بھی چیز کے لیے اتنا شدت سے محنت کریں، شدت سے لڑیں کہ آپ اس چیز کو ختم کر سکیں. اگر بالفرض آپ کے پاس تلوار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جہاد بالسیف نہیں کر سکتے یا اس کے اہل نہیں ہے. جہاد بالسیف سے مراد تلوار سے جہاد، تلوار سے جہاد سے مراد بہت محنت، کہ آپ اتنی محنت کریں، اتنی محنت کریں، اتنی کوشش کریں ہر طریقے سے کہ آپ ایک انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر قائم کر سکیں. یہ اصل مطلب ہے جہاد بالسیف کا، جو آپ کا باطن بتا رہا ہے کہ جہاں پر آپ کے اوپر لازم ہے، آپ کا گھر جاتا ہے، آپ کا در جاتا ہے، آپ کی جاگیر جاتی ہے، آپ کی اولاد جاتی ہے، آپ کا مال جاتا ہے، آپ کی کوئی چیز جاتی ہے، لیکن آپ نے معاشرے کے اندر سے برائی، بدی، خرابیوں کو نکالنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سب تک پہنچانا ہے اور سب کو اس فرمان پر عمل پیرا ہونے کی بات کرنی ہے. ہر صورت میں آپ نے جو بھی آپ کی لائف میں چیلنجز آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، آپ کے گھر والے اس چیز کے خلاف ہیں، آپ ان سے فائٹ کریں گے. آپ کے بہن بھائی اس چیز کے خلاف ہیں، ان سے فائٹ کریں گے. آپ کی بیوی، آپ کا شوہر ان چیزوں کے خلاف ہے، ان سے فائٹ کریں گے. لیکن آپ نے دین حق کی رسی کو کبھی بھی کسی بھی قیمت کمزور نہیں ہونے دینا اور آپ نے اس کو مضبوطی سے ہی پکڑنا ہے، جس نے آپ کو آخرت کے اندر سرخرو کرنا ہے. اور سب سے جو بڑا اور بہتر اجر ہے وہ جہاد ہے. جن افراد نے بھی دین حق کے اوپر اپنے حقوق و فرائض کی ادائیگی پر جہاد کیا تو وہ شہید ہوتے ہیں، اور شہید کبھی مرتے نہیں ہیں. اللہ پاک ان کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت پاتے ہیں، آخرت میں بھی عزت پاتے ہیں، اور ان کو بے حساب جنت کا مرتبہ نصیب ہوتا ہے. اب یہ بات ہم نے جہاں تک سمجھی، جہاد بالسیف کی اصلیت تک ہم پہنچے. اب جو آج کل کے حالات و حاصلات کے پیش نظر اس ٹاپک کو بیان کرنا بتایا گیا ہے، تو اس کے اندر دو باتیں بتائی گئی ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر، آپ کی ریاست کے اندر، امت مسلمہ کے اندر بہت زیادہ فتنہ پرستی قائم ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ سے ہر قسم کا دشمن مسلمانوں کو آڑے ہاتھوں لے کر نقصان پہنچا رہے ہیں. کیونکہ جب دین کے وارث ہی دین سے دور ہونا شروع کر دیں گے، دین کو معمولی سی چیز سمجھ کے بھلانا شروع کر دیں گے، اس پہ فوکس کرنا چھوڑ دیں گے، تو پھر یہ دین غیر محفوظ ہونا شروع ہو جائے گا، اور جس کے بیڈ افیکٹس جو ہوں گے وہ ہمارے اوپر آنا شروع ہو جائیں گے. خاص کر جو ہمارے بڑے شاہکار ہیں جنہوں نے
دین حق کو پہلے سمجھا، اس کو اپنایا، اس کو عمل میں لے کر آئے، پھر اس کے بعد وہ خود رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد جو ان کی اولادیں تھیں جنہوں نے کسی چیز کی جو ہے مکمل طور پر سجادہ نشینی کرنی تھی، تو انہوں نے بھی مکمل طور پر سپورٹ نہیں کی، وہ بھی اپنی دنیا اپنے عیش و عشرت میں مست ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ دین زوال کا شکار ہو گیا۔ کیونکہ جتنے بھی اولیاء کرام آئے ہیں ان کی مختلف نسلیں تھیں، مختلف ان کے نظام تھے، کہ اگر وہ سلسلہ ان کا جیسے چل رہا ہے، اگر وہ سلسلہ ویسے ہی اسی ٹرن پر چلتا رہتا تو آج ہمارا معاشرہ جو تھا وہ بہت زیادہ خوشحال ہوتا۔ کیونکہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے، بہت سارے لوگ اللہ والوں کی طاقت کو معمولی سا سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں آج کل کے دور کے مسلمانوں کی عبادت اور ان دور کے لوگوں کی عاجزی اور انکساری، ان دونوں چیزوں کے اندر بہت فرق ہے۔ کیونکہ اس دور کے لوگ صرف اللہ کو دیکھتے تھے، اور آج کے دور کے جو لوگ ہیں وہ حالات و حاضرات کے مطابق خود کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ لیکن اس دور کے لوگ کبھی اپنی جان، اپنی آن، اپنی بان کا تمنا نہیں کرتے تھے، وہ ہر صورت میں اپنے آپ کو دین حق پر قربان کر دیتے تھے۔ ان کے اندر دنیا کی خواہشات نہیں تھیں، دنیا کی طلب، دنیا کے خیال نہیں تھے، اپنی اولاد، اپنے گھروں کی فکریں نہیں تھیں۔ وہ رب کریم کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کا اہم مقصد بنایا اپنے رب کو پانا، اور اس مقصد کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو کامیاب کر دکھایا، جس کے بعد آج ان کو کائنات سے گزرے ہوئے ہزاروں سال ہو چکے ہیں، لیکن اللہ نے ان کی عزت اور ان کے مرتبے کو آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے قائم رکھا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ وفا کی ہے، تو اللہ نے بھی ان کی محنت کا صلہ ضائع نہیں کیا۔ اب یہ بات ہم نے یہاں تک سمجھی کہ جہاد بھی صاحب، کہ ہم نے اتنی محنت کرنی ہے، اتنی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے انسان کو بھلائی اور برتری کے راستے پر لے کر آنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں چاہے پتھر کھانے پڑے، چاہے ہمیں ذلیل ہونا پڑے، چاہے ہمیں مارے کھانی پڑے، تو ہم نے کسی کے اوپر یہ شکوہ نہیں رکھنا کہ فلاں نے مجھے مارا، فلاں نے مجھے مارا، بلکہ اس چیز کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے، اور اسی نے آپ کو اتنا صبر دیا ہے کہ آپ اتنے لوگوں کی مارے کھا رہے ہیں، صبر اور شکر کے ساتھ، اور آپ کے دل میں وہ جذبہ، وہ جرت ابھی بھی قائم ہے کہ آپ نے لوگوں کو بھلائی کے راستے پر لے کر آنا ہے۔ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ان کی امت کا تحفظ کرنا ہے، ان کو گمراہیوں سے، ذلت و خواری سے بچا کر لانا ہے، اور ان کو امن اور سلامتی کا درس عطا کرنا ہے۔ اب جب آپ کی نیت، آپ کا ارادہ اس چیز کے اوپر غالب ہو جائے گا تو اللہ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آپ کی اس ارادہ کرتے ہی جو آپ کی پہلی ضروریات ہوں گی وہ آپ کو پہلے دے دے گا، کہ آپ کو یہ چیز چاہیے تھی، اللہ آپ کو وہی چیز دے دے گا۔ جو آپ کے دل میں ہوگا وہ اللہ پاک آپ کو دیتا جائے گا، صرف اس نظریے پر کہ آپ نے اس چیز کا عہد کر لیا ہے کہ آپ نے دین حق کو اب آباد کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے، اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو دین پر لٹانا ہے، تو پھر خود بخود رب کریم دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں کے اندر رکھنا شروع کر دے گا، اور آپ کو ایک اچھا اور بہتر انسان زمانے میں ظاہر کرنا شروع کر دے گا۔ اور جب وہ آپ کا ہاتھ پکڑے گا تو اس کے ہاتھ پکڑنے کی وجہ سے آپ کی معاشرے کے اندر خود بخود عزت اور قدر کے اندر اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کی زبان، آپ کی نگاہ، آپ کے خیال، آپ کی الفاظ، سب چیزوں کے اندر ایک ایسی تاثیر رب کریم عطا کر دے گا کہ آپ کو لوگ سننے کو ترسیں گے، آپ سے بات کرنے کو ترسیں گے، آپ کو دیکھنے کو ترسیں گے، آپ سے نظر کروانے کو ترسیں گے، آپ سے دعا کروانے کو ترسیں گے۔ اب یہ کوئی آپ کا کمال یہاں پر نہیں ہوگا، صرف آپ کا یہ کمال ہوگا کہ آپ رب کریم کی راستے پر خود کو قائم کریں گے، اور اس کے نتیجے میں اللہ پاک کائنات کو سامنے آپ کو ایک ابتری اور ایک بھلائی اور ایک بہت بڑی چیز بنا دے گا، کہ لوگ ہمیشہ آپ کے در پر دل سے آئیں گے، بار بار آپ سے دعا بھی کروائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بھی آپ کی زبانی سنیں گے، اور اس کو اپنے دل میں بھی اتاریں گے، اور اس پر عمل بھی کریں گے، کیونکہ آپ کو پھر ایک ہدایت کی لائق بنا دیا جائے گا، کہ آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہدایت پانا شروع کر دیں گے، آپ کی وجہ سے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنا شروع کر دیں گے، اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کے اختیار کے اندر ہے، اور جو حالات و حاضرات کے پیش نظر جس ٹاپک کو دینے کا آرڈر دیا گیا ہے
اس میں واضح طور پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ نے ہر طرح سے جو بھی آپ کے پاس ممکن راستہ ہے آپ نے کوشش کرنی ہے. آپ کے پاس مال ہے، آپ نے عزت دار، علم والے، ادب والے لوگوں کی، جو لوگوں کی بھلائی اور برتری کے اندر پیش کیا ہے، آپ نے ان کی مدد کرنی ہے تاکہ وہ اس راستے کو قائم رکھیں. چاہے آپ ان کے گھر میں روٹی پہنچائے، چاہے آپ ان کے گھر میں کوئی بھی ضرورت کا سامان پہنچائیں، کچھ بھی کرے کہ آپ کی خدمت ان کے ساتھ شامل رہے کہ بروز قیامت جب وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جائیں گے تو وہاں پر آپ کو بھی شمار کیا جائے گا کہ آپ نے ان کی معاونت کی تھی، ان کے ساتھ ساتھ چلے تھے، ان کی مشکلات میں آپ ان کے ساتھ کھڑے رہے تھے. اب اسی طریقے سے جو لوگ علم کی دانائی رکھتے ہیں وہ علم سے، اپنے علم سے استفادہ لیں اور بہت زیادہ لوگوں کو بھلائی کے راستے پر لے کر چلیں. ان عاجز اور انکسار لوگوں سے سیکھیں، رہنمائی لیں اور اس رہنمائی کو لوگوں میں پھیلائیں. اب جو لوگ جس قسم کی طاقت رکھتے ہیں وہ اسی طاقت کو فالو کر کے اپنی زندگی کے اندر سدھار اور امن کو لے کر آ سکتے ہیں. اب ہم نے آخری سٹیپ کے اندر جو بات کرنی ہے وہ ہماری یہ بات ہے کہ جب ہم دین حق پر خود کو قائم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں صلہ کیا ملے گا. جہاد بالسیف ہم نے کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں کیا صلہ ملنا ہے. تو جہاد بھی سیف کرنے کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں. پہلی نشانی، جب آپ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے علاوہ کچھ بھی اہمیت کا حامل نہیں رہتا تو یہ آپ کا جہاد بالسیف کے جو پہلی نشانی ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے. دوسری اگر نشانی کی بات کروں تو وہ ہے آپ کا ہر فیصلے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی احکامات اور ان کی حکمت کو تسلیم کرنا، ان کی رضا کو تسلیم کرنا. یہ آپ کا جہاد بالسیف کی دوسری نشانی مکمل ہوتی ہے. اور اگر ہم تیسری نشانی کی بات کریں تو وہ ہے کہ آپ جس جگہ پر بھی دین حق کے اوپر آنچ کی بات بھی آئے گی تو وہاں پر آپ اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے، نہ کہ آپ اپنی موت سے ڈریں گے، نہ کہ اپنے زوال، اپنی رسوائی سے ڈریں گے، بلکہ آپ نے دین حق کو لوگوں کو سنانا ہے، سمجھانا ہے اور لوگوں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے کہ حق ہے اور یہ جھوٹ ہے، تاکہ آپ ایک اچھے اور بہتر انسان کا مرتبہ حاصل کر سکیں. اب یہ 3 نشانیاں میں نے بتا دی ہیں جو کہ جہاد بالسیف کے اندر کاؤنٹ کی جاتی ہیں. اب جب یہ مکمل طور پر آپ ان کو اپنانا شروع کریں گے، اب میں اگر سمپل ورڈز کے اندر بولوں، جیسا کہ آپ ہیں، آپ گروپ ممبرز ہیں، آپ لوگ اس طریقے سے جہاد بالسیف کو پرفارم کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس 3 آپشن ہیں. پہلا آپشن کہ آپ عاجزی اور انکساری کو وسیع کریں. دوسرا آپشن کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے دعائیں کرنا شروع کریں. تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اصلاحی رہنمائی دینا شروع کریں. یہ 3 ایسے سٹیپس ہیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ حد تک بھلائی اور برتری کے راستے پر لا سکتے ہیں. خاص کر جو افراد اس گروپ کے اندر موجود ہیں جو مال سے کس کی مدد کر سکتے ہیں وہ اس طریقے سے مدد، کیونکہ مال سے مدد کرنا، جب آپ کسی غریب کی اپنے مال سے مدد کرتے ہیں تو جب بھی آپ اس کو بولیں گے کہ آپ دین حق پر قائم ہو جاؤ، آپ نماز پڑھا کرو، ایسے کیا کرو، تو اس کا دل اس کام کو کرنے کی طرف آمادہ ہوگا اور آپ کے چند روپے کی وجہ سے وہ انسان دیندار بننا شروع کر دے گا. تو یہ اللہ کا جو رزق ہے وہ جتنا اس کے راستے میں آپ لگاتے ہیں اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور آپ کی دعاؤں کو مزید بہت زیادہ اپنی رحمت اور اپنے کرم سے قبول کرتا ہے، مزید آپ کو فلاح و ترقی عطا فرماتا ہے اور آپ کی عزت اور تعظیم معاشرے کے اندر قائم کرتا ہے. اب یہ باتیں آپ نے یہاں تک سمجھ لیں. اب میں آخری بات اگر کرتا چلوں تو جہاد بالسیف ہم سب لوگوں کو کرنا چاہیے اور خاص کر اپنی آخرت کو سدھارنے کے لیے، جس میں ہم سب اس کام کو پرفارم کر سکتے ہیں. اور جتنا زیادہ ہم بار نماز پڑھیں گے، ذکر کریں گے، عبادت کریں گے اور دعا کریں گے اللہ پاک کے ساتھ ہم سب کو نیک بنائے، بہتر بنائے، انصاف پسند بنائے، عاجز بنائے، ایماندار بنائے، ہم سب کو روز آخرت کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، ہم سب کو دین پر من مٹنے کی صلاحیت عطا فرمائے. تو یہ آپ کے جذبات اللہ پاک کے ساتھ دیکھ کر ہی آپ پر اپنی رحمت اور اپنا کرم قائم فرما دے گی. تو یہ تھا ہمارا ٹاپک جس کو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا. اللہ پاک کے ذات ہم سب کو اس کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہر قسم کی خرابیوں سے، کوتاہیوں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کی ایمان کو بلندی بلی خیر عطا فرمائے اور ہم سب کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو دین حق کی پہچان عطا فرمائے.
کفر کے شر سے محفوظ فرمائے، دین احمد عزت قرآن قائم و دائم فرمائے، اور ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین، شرف العالمین، شرف العالمین، جزاک اللہ خیر۔